बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरी प्यारी अम्मा की ये जो एक नज़म है। अम्मा जी यानी कि मामा, तो हर किसी की मामा हर किसी को अजीज़ होती है। कहा जा, देखिए बच्चे, दुनिया में हर कोई आपके साथ बुरा सलूक कर सकता है। हर कोई आपके लिए अनफेयर साबित हो सकता है किसी ना किसी हद तक, ठीक। किसी ना, चाहे वो कोई आपके बहुत ब्लड रिलेशंस भी है ना, वो भी कभी कभार आपके साथ, इवन तो बहन भाई भी, ठीक है, बड़े हो जाते हैं। हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। हर किसी के अपनी अपनी जॉब्स हो जाती हैं। बहन भाई भी आपस में छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। 1-2 साल बाद कभी कभार मिल लेते हैं। लेकिन माँ बाप जो है वो इंतहाई मुखलिस रिश्ता है। आप लोग चाहें ये भी ना कि हम इनसे अलहदा हो जाए, लेकिन दिल हमारा जो होता है ना, उनके साथ अटैच हो जाता है। हमारी उनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। स्पेशली हमें इतना बड़ा बनाने में, हमें हमारी तालीम में, हमें एक इस माशरे में, और हमें ये इन्वायरमेंट फराहम करने के लिए ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये हमारे माँ बाप ही तो कर रहे हैं। हमारे लिए मेहनत करके रोज़ी रोटी लाते हैं, रोज़ी कमाते हैं। माँ, देखिए हमारी माँ है, ठीक है, आप सबकी मामा है। आपकी मामा सुबह सुबह जब आपने स्कूल जाना होता है, सुबह सुबह वो उठती हैं, आपके लिए नाश्ता बनाती हैं, आपको तैयार करती हैं। फिर आपके फादर आप लोगों को स्कूल छोड़ के आते हैं, या जिनके पेरेंट्स ने वैन्स लगवाई हुई हैं जो कि वैन्स के थ्रू जाते हैं, या जिनके वॉकिंग डिस्टेंस का है, ठीक है। अगर आप लोगों के पेरेंट्स आप लोगों को कहें कि नहीं, अब पढ़ के क्या करोगे, क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना, छोड़ो, नहीं पढ़ो, ठीक है जी, क्या, ठीक है, तो आप कहाँ के हैं? कुछ कहीं के भी नहीं रह जाते आप लोग। इल्म के बगैर तो वैसे कोई इंसान कुछ भी नहीं रह जाता। तो आपके पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखें। माँ के साथ माँ के पैरों में जन्नत और बाप के पैरों के नीचे जन्नत का दरवाज़ा है। तो ये याद रखें, जब जन्नत का दरवाज़ा और जन्नत ही आप लोग नहीं पाएंगे तो आपने इस दुनिया में पाया क्या? कुछ भी तो ना हासिल किया। चलिए अब खैर, ये अब आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप लोगों को किसकी साइड लेनी है, लोगों की या अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की? तो ये आप लोगों को खुद डिसाइड करके आप लोगों को चाहिए कि रिस्पेक्ट करें। मैं कहूँगी रिस्पेक्ट, बार बार अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनकी हर बात मानें, ठीक है। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं ना। कुछ मुझ में थी ताकत जिस आन अम्मा, तुम ही सब तरह थी निगहबान अम्मा। नाम अच्छे बुरे की थी पहचान अम्मा, तुम ही को था हर दम मेरा ध्यान अम्मा। मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जो उसके राइटर हैं, जो उसके शायर हैं, वो कहते हैं कि जब मुझ में कोई ताकत नहीं थी। हम जब छोटे होते हैं, जब बच्चा 1-2 साल का होता है, उसमें क्या ताकत होती है? उसमें जान ही कहाँ होती है? वो तो खुद अपने आप को हिला नहीं पा रहा होता, ठीक है। तब हमें किसने हमारा ख्याल रखा? हमें हमारे खाने पीने का, हमें दूध देना है, किस टाइम देना है, हमें सुलाना है, हमें क्या हुआ है, हमें दर्द हो रही है, किसने ख्याल रखा? किसको पता होता है? हमारी माँ को पता होता है। तुम ही सब तरह थी निगहबान अम्मा, यानी कि तुम ही ने तो मेरे बचपन में, तुमने ही तो मुझे इतना बड़ा किया, तुमने ही तो मेरी हिफाजत की, मुझे मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से बचाया, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। अच्छे बुरे की थी पहचान अम्मा, तुम ही को था हरदम मेरा ध्यान अम्मा। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है, उसको क्या पता होता है कि क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है, क्या चीज़ बहुत बड़ी गलत है, और मुझे ये बुरी है और ये अच्छी है, ठीक है। बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता है। उसको जो इर्द गिर्द नज़र आ रहा होता है अपने इन्वायरमेंट में, उसको जो जैसा माहौल मिल रहा होता है, वो वैसे उस अपने आप को वो सब उधर से सीख रहा होता है, ठीक है। तो हमारी माँ ही होती है जो हमें बताती है कि नहीं, ये बात गलत है, नहीं ये अच्छा, हाँ शाबाश, तूने बात बहुत अच्छी की है, ठीक है। वही हमारा ध्यान रखती है। मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा, यानी कि वो कह रहे हैं कि मेरी अजीज़ तरीन अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा, मेरे, यानी कि शायद कि अपने माँ के अंदर जान बसती है। मुझे प्यार से दूध तुमने पिलाया, बहुत दिन मुझे गोदियों में फिराया, थपक कर मोहब्बत से तुमने सुलाया, मुझे सुख दिया आप है दुख उठाया। मेरी प्यारी अम्मा, मेरी जान अम्मा। अब शायद कह रहे हैं कि जब छोटा था मैं, तो मुझे प्यार से दूध पिलाना, ये लो बेटा, पी लो पी लो पी लो, हम लोग करते हैं ना, पी लो पी लो पी लो, शाबाश करते हैं ना। वो कह रहे हैं शायद मुझे इतने प्यार से तुमने दूध पिलाया। फिर कहते हैं
کہ جب پھر میں کہتا تھا، اکثر بچے کہتے ہیں ہمیں گود اٹھا لو، گود لو، گودی میں لو، ٹھیک ہے، مجھے گود میں بھی تم نے پھرایا، کہ ہم کتنا تھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ماں جو ہوتی ہے نا، اس کو جب کہہ دو نا گود میں اٹھا لو تو وہ تب اٹھا لیتی ہے. پھر تھپک کے یعنی کہ یوں آہستہ سے اللہ اللہ یوں کرتی ہے نا ماں، آرام آرام سے تھپک کر، اس کو تھپکنا کہتے ہیں، آہستہ اللہ اللہ سو جا سو جا، اس طرح سے محبت سے سلایا، یعنی کہ پیار سے کر کے مجھے سلایا، مجھے سکھ دیا آپ دکھ اٹھائے. یعنی کہ جب کوئی مجھے تکلیف ہوتی تھی تو ساری رات مجھے لے کے پھرنا اس طرح سے، اور پھر خود نہ سونا، مجھے سنا دینا تاکہ کہیں میں نہ اٹھ جاؤں. ٹھیک ہے، میری پیاری اماں، میری جان اماں. کبھی اپنی گود میں مجھ کو لٹانا، کبھی پیار کرنا گلے سے لگانا، کبھی میٹھی باتوں سے مجھ کو ہنسانا، نہ بھولوں گا عمر بھر وہ زمانہ، میری پیاری اماں، میری جان اماں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گودی میں لٹانا. چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا جو سوتے ہیں، پھر اس کو ماں گودی میں یوں ہلا رہی ہوتی ہے گود میں لے کر، ٹھیک ہے. اور پھر جب ہم لوگ دیکھتے ہیں نا چھوٹا سا بچہ کوئی اچھی سی بات کر دے، کوئی فنی بات کر دے، ٹھیک ہے، تو آگے سے ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں سارے. تو پیار سے وہ گلے لگاتی ہے ماں کبھی. اور پھر جب ہم کہتے ہیں ماما یار آج تو میں بور ہو رہی ہوں، مجھے کوئی اچھی سی بات سنائیں، تو ماما ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی لطیفہ سنا دیتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں کون کر سکتے ہیں؟ صرف ماں ہی کر سکتی ہے. اور کوئی اتنا آپ کے ساتھ فیئر نہیں ہے کہ وہ آپ کو اتنا سب کچھ کر کے دکھائے، اتنا کیئر کرے آپ کے لوگوں کی. پھر شاعر کہہ رہا ہے وہ زمانہ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا. ایگزیکٹلی آپ لوگ بھی جب بڑے ہو جائیں گے نا تو وہ زمانہ کبھی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں بھولتا کہ وہ کیا دور تھا اور کیا آج کا دور ہے. بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنی اتنا زیادہ بزی رہتے ہیں. اب میری ماما بھی میرے ساتھ ہی ہیں یار، میں اتنی بڑی تو نہیں ہوں، ابھی تو میں بیچاری چھوٹی سی ہوں. ابھی میں 9-10 میں بتا دیتی ہوں، چلیں 9-10 میں. لیکن ہم ابھی میں بھی ہوں نا، تو اکثر اوقات جیسے کہ سب کو پتہ ہے لاک ڈاؤن کے دوران ابھی بھی باہر بہت کم جانا ہوتا ہے. تو میں اکثر اوقات ماما سے کہہ رہی تھی ماما یار آج تو بڑے بور ہو رہے ہیں، کچھ آپ فنی کر کے دکھائیں، کچھ فنی سنائیں. اور ہمیشہ ماما کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک لے آتی ہے جسے اتنی ہنسی آتی ہے جس کو انتہا نہیں. تو آپ کسی دوسرے باہر والے کو نا یار آج تو میں بور ہو رہا ہوں، کوئی اچھی بات کرو نا، وہ رکھ کے آپ منہ پہ چانٹا مارے گا، ٹھیک ہے نا. تو رسپیکٹ یور مدرس، رسپیکٹ یور ایلڈرس اینڈ رسپیکٹ یور پیرنٹس. دیکھ عزت لو تو عزت دو، ٹھیک ہے. جو میں کہوں نا کوئی میرے ساتھ مخلص نہیں ہے اور کوئی اتنا روڈ ہی ہے، موڈی ٹائپ بندہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دن اس نے بہت کامیابی حاصل کی اور اسے اپنے آپ کو غرور ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ کسی اور کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. اور میں اس کو کہوں نا یار ہاں تم ایسے ہو، تم تو غروری ہو، تو وہ رکھ کے مجھے بھی ایسی باتیں سنائے گا نا، پھر میں بھی یاد رکھوں گی. اپنے دوسروں سے عزت کریں اور دوسروں سے پھر عزت لینا بھی سیکھیں. ٹھیک ہو گیا جی، چلیں بہت ہو گیا، بس ایسی طرف چلتے ہیں. بہت عزت لے لی اور بہت عزت دے دی. یہ سب دماغ کا کھیل ہے. جس نے اس بات کو سمجھ لیا نا وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائے گا. الفاظ اور معنی ہے. نمبر 1 آن، لمحہ یا پھر وقت. نگہبان، حفاظت کرنے والا یا پھر ولی. دھیان، خیال رکھنا، سکھ، آرام. ٹھیک ہے جی، یاد کرنا آپ نے. مروزی سوالات میں یہ نظم کس کی زبان ہے؟ بچے کی. بچے کا دھیان ہر وقت کون رکھتا ہے؟ اماں. اس نظم میں شاعر نے اپنی زندگی کے کس لمحے کا ذکر کیا ہے؟ بچپن کے زمانے کا. اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ محمد حسین آزاد. اب آ جاتے ہیں جی سوالات کے جوابات پر. خوش خطی آپ خود کریں گے. پہلا ہے اس نظم کا مرکزی خیال 2 یا 3 جملوں میں لکھیے. تو یہ ہے جس کا آنسر. ہم سب کو اپنی اماں کا کہنا ماننا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمیں بچپن میں ہمارا بہت خیال رکھا ہے اور ہمیں بڑا کیا ہے. پھر دوسرا ہے نہ اچھے برے کی تھی پہچان اماں، بچپن میں اچھے برے کی پہچان نہ ہونے کی کوئی سی 2 مثالیں دیجیے. مجھے پیار سے دودھ تم نے پلانا، بہت دن مجھے گودیوں میں پھرانا. یہ لکھ لیجیے. ٹھیک ہے جی. مجھے سکھ دیا آپ ہے، دکھ اٹھایا. اس مصرے کا مطلب ہے کہ جب میں بیمار ہوتا تو مجھے آرام دینا کے لیے خود سارا دن اور ساری رات اور سارا دن جاگ کر میرا خیال رکھنا، اس کا یہ مطلب ہے. تو پھر یہ 4 کہ
کسی نظم کا وہ حصہ ٹکڑا جس میں 3 یا اس سے زیادہ مصرے شامل ہوں بند کہلاتا ہے۔ اس نظم کے آخری بند کی نثر کیجیے۔ نثر یعنی کہ تھوڑی سی تشریح کر دیجیے۔ تو یہ لیجیے، آخری بند کی نثر میں شاعر محمد حسین آزاد اس بند میں کہہ رہا ہے کہ میری اماں مجھے کبھی اپنی گود میں لٹاتی، کبھی پیار سے گلے لگاتی تو کبھی میٹھی باتوں سے مجھے ہنسانا۔ میں اپنے بچپن کو، اس دور کو کبھی نہیں بھولوں گا، میری پیاری اماں، میری جان اماں۔ پھر آ جاتے ہیں الفاظ جملے، یعنی کہ پہلا ہے جی طاقت۔ کھانا کھانے سے ہمیں طاقت ملتی ہے۔ نگہبان اماں تم ہی میری نگہبان ہو، تم ہی میری نگہبان ہو۔ دھیان، ہمیں بچوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ عمر، علی کی کم عمر کا لڑکا ہے۔ زمانہ، اب زمانہ بدل چکا ہے جی۔ اب آ جاتے ہیں جی خالی جگہ پر، ہمارے استاد بہت ڈیش ہیں قابل۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ میں یہ کتاب آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ غریبوں کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے۔ مجھے سیب کا مربع بہت پسند ہے۔ تو جی یہ تھا آج کا لیکچر۔ اب میں آپ کے ساتھ چھوٹا سی کہانی ڈسکس کرتی ہوں جو کہ میری اپنی لائف کی ہے بھائی۔ میں اپنی لائف کا آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، مدر سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک مرتبہ پچھلے سال کی بات ہی ہے، ہم لوگ نا، ہمارے گھر میں سیلیبریشن کبھی بھی نہیں ہوئی، آج تک کبھی بھی نہیں ہوئی ہمارے گھر میں۔ جس طرح کے لوگ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، پیرنٹس ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، مدر ڈے، فادر ڈے، اور ہر چیز کو سیلیبریٹ کرنا پسند کرتے ہیں۔ میرے ایک مجھ سے بڑی بہن ہے اور ایک مجھ سے چھوٹا بھائی ہے، بس ہم لوگ، ہماری فیملی یہیں تک آ جاتی ہے، اور ایک میرے ماما پاپا آ جاتے ہیں، فیملی ختم، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کہیں باہر آنا جانا بھی نہیں پسند کرتے۔ ہم لوگ وہ ہیں کہ خاموشی بہت بہتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خاموش، ارد گرد شور نہ ہو، بہت سکون سے اپنی لائف میں بزی رہنا۔ مدر ڈے تھا، میں نے اپنی ماما سے کہا نا، میری اور میری سسٹر نے کہا کہ یار آؤ آج سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے سیلیبریٹ کیا، تو سیلیبریٹ ہوا ایز یوزول۔ اگلے دن جب جا کے ہم لوگ اسکول میں ہم لوگوں سے ڈسکس کیا گیا کہ آپ لوگوں میں سے کس نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کی، مدرس ڈے سیلیبریٹ کیا تھا، تو اکثر جس ٹائم لڑکیوں نے کہا نا کہ یس ہم نے کیا تھا، تو آگے سے ہمارے ٹیچرس نے ہمیں ایک بات سکھائی تھی کہ صرف مدرس ڈے یا یہ صرف اسپیسیفک جو ہم لوگ ڈے رکھ لیتے نا کہ ہاں اس دن ہم لوگ ہر بات مانیں گے، اس دن ہم ماما کی، ہم لوگ یہ ڈے ہے تو ہم لوگ اس دن یہ کام بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسپیسیفک ڈے کے لیے آپ لوگوں کی وہ ماما نہیں رہ جاتی، آپ کی ماما پورے سال کے لیے وہ ماما ہوتی ہیں۔ تو رسپیکٹ یور پیرنٹس، رسپیکٹ یور ایلڈرس۔ اور یہ تھا آج کا لیکچر۔ آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آئی ہوپ سو۔ اور اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، میری ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس سے جی میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے گی۔ تو جی دیجیے مجھے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔